الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، یہ تقریب قرآن ایک عظیم الشان محفل ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں جمع ہونے کا شرف دیا، اور یہ قرآن ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ کے انتخاب کے علاوہ حاصل نہیں ہوتی۔ نیکی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی توفیق ہو اسی کو ملتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جتنے بھی مخلوق یعنی جنات ہیں ان کو بھی اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر سوال بنتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ کھانا پینا کیوں لگا دیا؟ اگر ہم عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے تو پھر اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ شادی بیاہ کیوں لگایا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے تو پھر ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بشری تقاضوں کو کیوں لگایا؟ ہر انسان کے ساتھ خوشی اور غم والا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھ دیا۔ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دیکھو اگر تم اپنی زندگی پوری کی پوری میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارو گے تو تمہاری ساری کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا کہ تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اس حکم کی تکمیل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گھر باہر، ہر معاملات ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے تو گویا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ کس وقت عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا آپ کے ساتھ کوئی تقاضا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری سنت کے مطابق زندگی گزارے گا گویا کہ وہ 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بیت اللہ کے اندر جا کر بھی نماز ادا کریں تو وہ ہماری قبول نہیں ہوگی، اور اگر ہم بیت الخلاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داخل ہو جائیں تو وہ ہمارا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے جب ہمارے سامنے اس بات کو بالکل آسان کر کے واضح کر دیا کہ تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب حضرت انسان کرتے کیا ہیں؟ سارا دن پیسہ کمانے کے لیے دولت کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، حالانکہ انسان صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہے اس کے باوجود انسان دنیا کی دوڑ کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور میرے بندے تجھے میں نے بلا وجہ بے فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ تجھے پیدا کرنے کا مقصد تھا۔ مقصد وہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا،
اگر پھر بھی انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، پھر لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، تیرا اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سامنے اپنا حق پیش کیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک اس کے دل میں میرے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، دوست احباب سب سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس شخص کا ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حق پیش کیا، اللہ تعالی نے بھی اپنا حق پیش کیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کے اس عبادت والے حکم کو پورا کرے۔ زیادہ کوئی لمبے چوڑی مشقت کی بات نہیں ہے، ہم اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ دیں، ہمارا گھر عبادت کا مرکز بن جائے گا۔ اگر ہم اپنی دکان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جگہ دیں، ہماری دکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے عبادت کا مرکز بن جائے گا۔ اگر ہمارے میل جول گھر باہر کے تمام معاملات سنت کے مطابق ہو جائیں گے تو ساری کی ساری زندگی ہماری عبادت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آیا، اللہ تعالی نے بھی اپنا حق پیش کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امتی کو جھنجھوڑا اور میرے اللہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور باقی جتنی بھی امتیں تھیں سب کو اسلام کی دعوت دی۔ جو بھی امت آئی اس کو اللہ تعالی نے اسلام کی طرف بلانے کے لیے اپنا نمائندہ، اپنا خلیفہ، اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اپنا نبی بھیجا۔ اگر جنہوں نے اپنے رسول اور پیغمبر کی بات مانی ان کو اللہ تعالی نے کامیاب کر دیا، اگر نہیں مانی تو پھر اللہ تعالی نے واقعات بھی ذکر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ آج بہت پریشان ہیں، تو فرمایا کہ جب بھی مجھے سورۃ ہود کی وہ آیت یاد آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قوموں کو عذاب دینے کی بات فرمائی ہے تو میرے اوپر غم طاری ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو سن اور پڑھ کر اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے، اور ایک آج ہم ہیں کہ ان واقعات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنے نبی کی بات کا انکار کیا اور حتیٰ کہ ان کی جان کے دشمن بنے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو بھی نبی بنا کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ تمام چیزیں خاص ہیں باقی انبیاء اور باقی امتوں پر۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام سے جب اللہ تعالی نے پوچھا اے نوح تو کیا کہتا ہے اپنی قوم کے بارے میں، نوح علیہ السلام نے عرض کی اے رب کریم رب لا تذر علی الکافرین دیارا، ان میں سے ایک بھی نہیں بچنا چاہیے، کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر ان میں سے کوئی بچ گیا تو یہ خود بھی نقصان پہنچائیں گے اور جو ان کی اولاد ہے وہ بھی کافر اور فاجر دنیا کے اندر پیدا ہوگی۔ نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کو، میری قوم کو مٹا کے رکھ دو، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقی انبیاء کرام سے زیادہ ستایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون،
اے میرے اللہ تو تو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا پیغمبر ہوں، میں مانتا ہوں کہ تیرے ایک کن فیصلے کے ساتھ ساری کائنات کو بالکل آپ تہس نہس کر کے رکھ دو گے، لیکن اس بات کو یہ میری قوم والے نہیں جانتے، اس لیے آپ ان کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے ہمارے ساتھ محبت کی، اس کے باوجود اگر ہم نہیں سنبھلیں گے تو پھر میرے اللہ نے میدان محشر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم سنبھل جاؤ گے تو تمہارے لیے انعام ہے، اگر تم نہیں سنبھلو گے تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرا اللہ کتنی سخت پکڑ رکھتا ہے کہ پوری بستیاں کی بستیاں تیرے اللہ نے الٹ کے رکھ دی، تیرے اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کے بارے میں بھی اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں بھی اظہار کیا، ہر چیز کو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اگر اس کے باوجود انسان راہ راست پر نہیں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنیا کے اندر جو مرضی کر لو، ایک دن میرے پاس آنا ہے اور وہاں پر کیا ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارا منہ وہاں پر بالکل بند کر دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ تمہارے اعضاء بول کر بتائیں گے کہ دنیا کے اندر تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب میدان محشر لگائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہم آپ کو آپ کا پورا حساب نامہ دے دیں گے اور آپ کو کہا جائے گا اقرأ کتابک، یہ لو پڑھو اپنا نامہ اعمال، دنیا کے اندر کیا کرتے رہے۔ اور جس انسان نے گناہ کی زندگی گزاری ہوگی وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر پریشان ہوگا، کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ کاش میں مٹی ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا، آج میں راہ راست پر ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو نامہ اعمال ملے گا اس ہاتھ دائیں ہاتھ میں، وہ تو خوش ہو جائے گا، اس کے لیے کیا ہے، وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر دیا، پڑھو میرا نامہ اعمال، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، جنت کی نعمتیں، کلو وشربو، کھاؤ پیو، آج کے دن موجے اڑاؤ، کیوں؟ تو نے دنیا کے اندر اپنے نفس کو قربان کیا، اپنی خواہشات کو قربان کیا، اپنی ضرورتوں کو قربان کیا، اپنی اولاد کو دین پر قربان کیا، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ دین پر لگا دیا، آج کا سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قربانی اللہ کی رضا کے لیے دینا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ باقی امتوں کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خصوصیت عطا فرمائی کہ جب میری امت کا فرد روزہ رکھتا ہے تو جنت ہر روز اس کے لیے سجائی جاتی ہے۔ جب جنت اس کے لیے روز سجائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جنت کو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ایک دن تیرے پاس آئے گا، تو نے اس کی اسی طرح مہمان نوازی کرنی ہے جس طرح یہ آج ہمارے لیے بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے۔ اگر بندہ اللہ کی فرما برداری کرے گا تو وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اور بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بارے میں بھی اللہ نے اعلان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کہ جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہ۔ اسی چھ منگوئی پریشانی کے اندر کھڑا سوچ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا ولم ادری ما حسابیہ، میں اپنا حساب جانتا ہی نہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے دنیا میں کیا کیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ میں آتا ہی نہ، اس سے بہتر تھا کہ میں کاش کوئی درخت ہوتا، کاش میں کسی جانور کا بال ہوتا، اس طرح کے نام لے گا، لیکن اسی چھ منگوئیوں میں سوچ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، پکڑ لو اس کو، ڈال دو جہنم میں، اس نے ہماری نافرمانی کی تھی۔ دیکھو اس پورے آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا عارضی زندگی ہے،
اور آخرت کے اندر دائمی زندگی ہے. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم نے دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے یا آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی بیان فرمائی, اللہ تعالیٰ نے وعیدات بھی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بیان کرنے کے بعد اپنی محبت بھی پیش کی کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آ جا, میرا بندہ میری طرف لوٹ کے آ جا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جتنے مرضی تیرے گناہ ہوں گے نا, جب تو میرے پاس آ جائے گا سارے کے سارے مٹا دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم رب ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر انسان تکبر میں آئے گا, اکڑے گا, اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانے گا, تو پھر ان بطش ربک لشدید کا بھی اللہ نے اعلان فرمایا ہے. اپنے گھر کو, اپنے کاروبار کو, اپنے لین دین کو, ہر جگہ کو دین کے مطابق ڈھالیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لے کر آئیں. آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی, دنیا میں انقلاب ایسا آیا کہ آج تک دنیا اس انقلاب کو بھلا نہیں سکتی. کیوں انقلاب آیا؟ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سینے سے لگایا, اور صرف سینے سے لگایا نہیں, لگا کر اپنا تن من دھن اس ایک فرمان پر لٹا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز ہوتی تھی, ادھر سینکڑوں ہزاروں آوازیں لبیک یا رسول اللہ, ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ, آپ ہمیں پکاریں, ہماری مجال ہم آپ کے پاس نہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اب غزوہ بدر کا کل دن تھا, 17 رمضان المبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لیے جب صحابہ کرام کو خطبہ دیا, فرمایا ہم تجارت کے قافلے کو جب لینے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں صرف تجارت کا معاملہ یا مال کا معاملہ نہیں ہے, ہماری جنگ بھی ہو سکتی ہے, تو تم کیا کہتے ہو, تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے. یا رسول اللہ, آپ کی آواز, آپ کا حکم برا ہونے سے پہلے ہم آپ کے لیے سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو جنگ کا میدان کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جس سال جنگ بدر ہوئی اسی سال پہلی مرتبہ مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. کتنا بڑا مجاہدہ ہے, پہلے سال روزے فرض, اور اسی روزے کی حالت میں گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا, اور صحابہ کرام نے جہاد کیا, اپنی جان لگا دی. اور اسی طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت کی. اور آج کا مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں؟ غزوہ احد کا ذرا منظر دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دشمن بڑھے, جب جنگ کا جو پاسا پلٹا, ان کا سارا رخ جب تبدیل ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ دشمن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ چکا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دوڑ کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے کہ میرے پیارے پیغمبر کو دشمن کا تیر لگ نہ جائے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ جاتے ہیں, اور اس انداز میں دشمنوں کے تیروں کی بارش تھی کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان کے کمر پر تیروں کا ہجوم بن گیا. یہ سارے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے. یوں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان لٹائی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی, یا رسول اللہ, آپ میرے پیچھے ہو جائیں, میں ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا, آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اگر کچھ ہو گیا یا رسول اللہ ہمارا آپ کے بغیر ہے ہی کیا. یہ تھا صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹ جانا. صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا کہ فرما برداری, پیار, محبت اور کیا ہوتا ہے کہ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا منظر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے رہیں, میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ کے کندھے سے اپنا سر نکال کر دیکھتے ہیں کہ دشمن آگے کس کیفیت میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا سر نہ نکالیے کہ دشمن کا تیر آپ کو لگ نہ جائے. یا رسول اللہ آپ کی جان کی ہمیں بڑی پرواہ ہے, ہم آپ کی جان کے محافظ ہیں, ہم جو آئے ہیں مرنے کے لیے, ہم جو جان لٹانے کے لیے آئے ہیں, آپ کو کہیں کچھ ہو نہ جائے. یوں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی. اور ایک آج ہم ہیں, نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کام انگریز جیسے. دینی تعلیم سے ہماری کتنی محبت ہے, نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پڑھتے قرآن کو اس انداز میں ہے کہ بس جی صرف گزارا ہو جائے, قرآن گھر کے اندر برکت کے لیے پڑھا ہے, بس یہی کافی ہے. نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور بچے ہمارے سکول بھی جاتے ہیں, کالج بھی جاتے ہیں, یونیورسٹی بھی جاتے ہیں. اگر ہم نہیں بھیجتے تو بچے کو مدرسے اور مسجد میں نہیں بھیج سکتے. کیوں؟ ہمارا یہ تصور اور تخیل بن چکا ہے. مولوی ایک غریب انسان کو کہتے ہیں, مولوی ایک فقیر انسان کو کہتے ہیں, مدرسے کے اندر پڑھنے والا دنیا کے اندر کہاں سے کھائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھاؤ گے تو بچہ کھائے گا کہاں سے, اور جب بچہ پڑھ جاتا ہے کہتے ہیں مولوی بن گیا, کھاتا بہت ہے. یہ تو عجیب بات ہے, یہ صرف ایک یورپ کا تاثر ہے. انگریز نے ہمارے دل کے اندر یہ ایک تاثر بٹھا دیا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, پچھلے جمعے کی شاید بات ہے, مجھے ایک آدمی ویڈیو کلپ سنا رہا ہے اور مجھے کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ جج کیوں نہیں بنتے, ہمارے علماء جرنیل کیوں نہیں بنتے, پڑھ کے وہ ICS کا جو ٹیسٹ ہے اس کو پاس کریں, علماء بھی اس میدان میں آئیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ سلیکشن ہوتی کہاں سے ہے؟ کہنے لگا آپ کو علم ہوگا, مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کا چیف ہونا یہ بڑا عہدہ ہے یا مسجد کا امام ہونا بڑا عہدہ ہے؟ کہنے لگا وہ اپنی جگہ پہ ایک بات آپ کی ہے لیکن اصل مقام وہی ہے. میں نے کہا یہی تاثر اور یورپ نے ہمارے دل میں ڈال دیا کہ مولویت کا اور دنیا کے اندر دین والوں کا کوئی وجود اور حیثیت نہیں ہے. حالانکہ جو بھی دنیا کے اندر آج تک تاریخ گزری ہے اس تاریخ کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں, جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک کسی ایک حکمران نے ایک بر اعظم پر حکومت نہیں کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک وہ دور تھا کہ 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک دیکھیے, انہوں نے کیسے فتوحات حاصل کی. اس وقت یہ بم, ایٹم بم کچھ نہیں تھے. آج بھی دنیا کے اندر آپ اس مثال کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو لوگ اسلام کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں امریکہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین ہی اصل ہے, اللہ کی آواز ہی اصل ہے, بچوں کو دین پڑھانا ہی اصل ہے, بچوں کو دین پہ لگانا ہی کامیابی ہے, صرف ہمارے ماننے میں دیر ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں دیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو دشمنوں نے للکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا منظر ان سے منوایا. ایک دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کر ہڈیاں لے کر پیس کر ہوا میں اڑا کر کہنے لگا اگر آپ پیغمبر ہو تو اللہ سے کہو کہ اس جانور کو زندہ کر کے دکھائے جس کی یہ ہڈیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے یہ پوچھو وَنَسِيَ خَلْقَ, اس کو اپنی پیدائش بھول گئی, اس کو جو ہم نے پیدا کیا اس کو اپنی پیدائش یاد نہیں آتی. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, تیرا اللہ صرف خالق نہیں ہے وہ تو خلاق ہے. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون, کہ تیرا اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا کن کہتا ہے وہ تو ہو جاتی ہے. انگریز نے ہمارے دل سے سب سے پہلے اس چیز کو نکالا جو چیز صحابہ کرام کے دل میں تھی اور انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. وہ ہے ایک اللہ پر یقین اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین. جب بندے کے دل میں یہ بات اتر جائے تو پھر آگے میدان آنے والا کیا ہے
چاہے وہ کوئی چیف ہو یا کوئی وکیل ہو یا کوئی جج ہو، جب میں نے اپنے بچے کو مدرسے پڑھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، فیصلے اسی کے چلنے ہیں، ہمارا اگر یقین بن جائے گا تو پھر ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ اگر ہمارا یقین نہیں بنے گا تو پھر ہم پہلے بھی دنیا میں پریشان ہو رہے ہیں، آگے بھی پھر ہمارا مقدر پریشانیاں ہی ہوں گی۔ کیوں؟ ہم نے اس کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دی جس کے اختیار میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کے ذکر کے اندر سکون ہے، جس کے نام کے ساتھ دل کو راحت ہے۔ اگر ہم نے اس کو جگہ نہیں دی تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی قاری صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور جی حساب لگائیں، ہمارے گھر کے اندر جادو ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر یہ بڑا مسئلہ بن رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بات کرو نا، نرم انداز لے کے آؤ نا، دونوں طرف سے برداشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی لے کے آؤ نا، گھر میں سکون نہیں آ جائے گا۔ اگر ہم اس زندگی کو نہیں اپنائیں گے، گھر کے اندر دینی ماحول نہیں لے کر آئیں گے تو پھر پریشان ہیں۔ جاہلوں کے پاس جاتے ہیں، جاہل کے دوسرے دن جس کو الف اور بے کا پتہ نہیں ہے، جس کو اپنے نام کا پتہ نہیں ہے، جس کو اگر باپ کا نام پوچھا جائے اس سے آگے اس کو دادے کا نام نہیں آتا، وہ بڑا پیر طریقت بنا بیٹھا ہوتا ہے اور بہت بڑا عامل ہوتا ہے، لوٹے گھما گھما کر لوگوں کو پاگل کر رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک جہالت ہے، اس کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے۔ اپنے گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رائج کریں۔ میں اللہ کو گواہ کر کے قسم سے کہتا ہوں آپ کے گھروں کے اندر کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی زندگی اسی چیز کے ساتھ تقریباً کئی سالوں سے شروع کی۔ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے آسان سا فیصلہ ہے، ایک طرف دین ہوتا ہے، ایک طرف دنیا ہوتی ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا بھی مل جائے گی اور دین بھی مل جائے گا۔ جب دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دو گے اللہ بھی مل جائے گا اور دنیا کے اندر سکون بھی آ جائے گا۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سکون لے کر آئیں گے یا اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے گھروں کے اندر پریشانیاں لائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کروا